بھائی یہ جو نئی خبر آ رہی ہے کہ وہاں مسئلہ حل کر لیا گیا ہے، پرشاسن اور مسلمانوں نے، ہندو اور مسلم سنگھنوں نے مل کر بات کر لی ہے کہ 6 جگہوں پر نماز ہوگی، اس طرح کی جو خبر آ رہی ہے کیا صحیح ہے؟ اس کی تفصیل آپ کو ابھی مفتی سلیم صاحب نے اور شہزاد صاحب نے بتائی ہے۔ دیکھیے، سرکار کا یہ اصول رہا ہے کہ جب کسانوں نے موومنٹ کیا تو انہوں نے اس میں سے 2-4 لوگ خرید لیے اور کہا کہ کسان موومنٹ جو ہے یہ خالصتانیوں کا ہے اور فلاں سے مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ جو حکومت ہے اس کا رویہ یہ ہے، یہ آواز سننا نہیں چاہتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ جھوٹ سے ہر چیز ثابت کی جائے۔ وہاں 3-4 لوگ کہہ رہے ہیں کہ سودا ہو گیا اور معاملہ طے ہو گیا، کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے آج آپ نے جو دیکھا یہاں شہزاد صاحب جو سالوں سے لڑ رہے ہیں، مفتی صاحب یہ لوگ سالوں سے لڑ رہے ہیں، الطاف بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو 10 سال سے اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کھلے میں نماز ہو، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں زمین دے دو، ہمیں پرمیشن دے دو۔ آپ پوچھئے سرکار سے، ایڈمنسٹریشن سے، کہ پچھلے 20 سال میں ایک نیا شہر بنا، 118 سیکٹر بنے، ان 118 سیکٹر میں کتنے مندروں کو زمین دی گئی اور الاؤ کیا گیا، کتنے چرچز کو دیا گیا اور کتنے مسلمانوں کے لیے مسجد دی گئی؟ 1 انچ زمین نہیں دی گئی، اور جو ایک دی گئی 57 میں، وہ 10 سال سے سپریم کورٹ میں اسٹے لگا ہوا ہے۔ جو ایک وقف کی زمین ہے جس کو جامع مسجد کہتے ہیں، جو راجیو ٹاک پہ ہے، وہاں 6 سال سے پوزیشن نہیں دیا گیا ہے۔ کہاں جائے گا آدمی؟ یہ صرف جھوٹ بولنے کا کام ہے۔ یہ جو آپ کو خبر دی گئی ہے، یہ ایڈمنسٹریشن اور یہ RSS کی سازش کا نتیجہ ہے۔ یہ RSS کے چند لوگ ہیں اور ایڈمنسٹریشن ہندو RSS اور مسلم RSS کے بیچ میں سمجھوتا کر رہی ہو گئی۔ ہم کچھ کہہ نہیں رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زمین الاٹ کر دو۔ جب تک زمین نہیں ملے گی، جو تم نے انتظام کیا تھا وہاں رہنے دو۔ چیف منسٹر صاحب یہ خود کہہ چکے تھے آج سے چند مہینے پہلے کہ ساتھ جہاں نماز ہو رہی ہے وہاں چلتی رہے گی۔ اب ہمارے پاس 2 ہی 3 آپشنز ہیں۔ ایک تو آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں کہ آپ بتائیے کہ یہ ہندوستان کیسا بن گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم کورٹ بھی جا رہے ہیں۔ ابھی ہرش مندر کی بیٹی نے کہا جو انہوں نے ہماری اپلیکیشنز کو رکھ لیا، نوٹسز کو، FIR نہیں درج کی، ہم چند دنوں میں اس کے خلاف بھی کورٹ جائیں گے اور ہم FIR کرائیں گے ان بدماشوں کے خلاف جو یہاں لا اینڈ آرڈر بگاڑ رہے ہیں۔ یہ بالکل کوئی ہم مجبور اس لیے ہیں کہ مہینوں ہو گئے، یہ وہی 15-20 لوگ ہیں جیسا پورن جی نے کہا، یہ چہرے 2018 سے شکل میں آ رہے ہیں، 17 سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسے نعرے لگے ہیں کہ وہاں یہ کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے لاؤڈ اسپیکر لگ جاتا ہے، اور پھر نعرے یہ لگاتے ہیں۔ ایک نعرہ جو اس وقت BJP کا سب سے چنندہ نعرہ ہے اور سب سے حردلعزیز نعرہ ہے، گولی مارو سالوں کو۔ یہ تو ایک نعرہ ہے جو بجتا ہی ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ تو ایسی شکل میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ اگر انصاف نہیں ہوا، اور یہ جو آج سول سوسائٹی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم مایوس اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے سکھ بھائی بھی ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ اس کو ہندو مسلم بنانا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگوں نے ایسا کیا تو پھر ہم کو کورٹ جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔